بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے کرم سے آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ دونوں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم ہے ہم ٹھیک ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ توحید کے بارے میں ہے۔ توحید مطلب اللہ جو ہے وہ واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ٹاپک میں پہلے جو کلمہ طیبہ والی ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس میں ہم تھوڑا سا ڈسکس کر چکے ہیں نا اس کو، توحید کے بارے میں کچھ آپ ویسے بھی اس کے بارے میں ذرا جانتے ہیں تو یہ، لیکن آج یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ اس کو میں تھوڑا جو ہے نا تفصیل سے آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ کل ہم نے قرآن پاک کے جب ہم نے موضوعات پڑھے تھے تو اس میں بھی ہم نے توحید کے بارے میں پڑھا تھا، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم تھوڑا ڈیٹیل میں اس پہ ویڈیو بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو توحید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ایک ہے اور اپنی صفات میں بھی یکتا یعنی اکیلا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے توحید کے دو مطلب آ جاتے ہیں اس کے پوائنٹ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے اور اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے۔ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، یعنی اللہ کی ذات واحد ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ بندگی صرف اللہ پاک کی کرنی ہے، عبادت صرف ایک اللہ کی کرنی ہے، جیسا کہ سورہ اخلاص میں ہے کہ اللہ، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اس میں بھی عقیدہ توحید کا بیان ہے، اور ساتھ یہ کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی بھی اس جیسا نہیں ہے، ہم سب اس کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم سب اس کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی اللہ پاک کسی کی اولاد ہے۔ کل بھی ہم اپنی ویڈیو میں ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر اللہ پاک ایک سے زیادہ ہوتے تو کائنات کا نظام جو ہے وہ تباہ ہو جاتا، دھرم برہم ہو جاتا، ہر ایک اپنی مرضی چلانا چاہتا۔ اگر چلیں جو ہے وہ دو بھی ہوتے تو جو ہے وہ ایک جو ہے کہتا کہ میں مشرق سے سورج نکالنا چاہتا ہوں، دوسرا کہتا میں مغرب سے نکالنا چاہتا ہوں، تو کائنات کا نظام جو ہے وہ نہیں چل سکتا تھا۔ ہر کام میں ایسے ہی ہوتا، ہر ایک اپنی مرضی کرنا چاہتا تو کائنات کا نظام وہ نہیں چل سکتا تھا۔ یہ میں صرف آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تو یہ کہ اللہ پاک واحد ہے، اس لیے کائنات کا نظام جو ہے وہ اتنے اچھے طریقے سے چل رہا ہے کہ ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ سورج روز اپنے وقت پہ نکلتا ہے نا، کبھی یہ تو نہیں ہوتا کہ سورج اپنے وقت پہ نہ نکلے۔ اسی طرح دن اور رات جو ہے وہ ان کا ٹائم مقرر ہے۔ چاند جو ہے بڑھتا ہے، یہ گھٹتا ہے، اس کا بھی ایک مخصوص ٹائم مقرر ہے۔ کوئی بھی جو ہے وہ کام اپنے وقت کے جیسے باہر نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رات جو ہے وہ دن سے پہلے آ جائے یا دن جو ہے وہ رات سے پہلے آ جائے۔ ہر چیز جو ہے وہ اپنے وقت پر ہو رہی ہے، غرض کہ ہر کام جو ہے وہ احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے ہو رہا ہے، اس لیے کیونکہ اس کا نظام ایک واحد اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اللہ پاک کی جو صفات ہیں وہ صرف اسی کی ہیں۔ پہلے تو ہم نے پڑھ لیا نا کہ ذاتی طور پہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یعنی اپنی ذات میں وہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر جو ہے جو اللہ پاک کی صفات ہیں وہ صرف اسی کی ہیں، نہ اس کی ذات میں کوئی برابری کر سکتا ہے اور نہ اس کی صفات میں کوئی برابری کر سکتا ہے۔ مثلا زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ جس کو چاہتا ہے لمبی زندگی، لمبی عمر عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کم زندگی عطا کرتا ہے۔ اس اللہ پاک کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ کسی کی زندگی اور موت طے نہیں کر سکتا، چاہے کوئی کتنی بھی کسی کو مارنے کی کوشش کر لے نا، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی موت اس ٹائم پہ نہیں لکھی ہوئی تو وہ جو ہے وہ بچا لے گا۔ اللہ پاک جو ہے مطلب زندگی اور موت طے اللہ پاک نے کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی ہماری زندگی ہم سے نہیں چھین سکتا جب تک کہ اللہ پاک نے ہماری موت کا جو وقت مقرر کر دیا، اس سے پہلے کوئی بھی ہمیں موت نہیں دے سکتا۔ اسی طرح جس کو وہ چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے زیادہ رزق دے، جس کو چاہے کم رزق دے، جس کو چاہے آسانیاں دے، جسے چاہے مشکلات میں ڈال دے، جس کو چاہے صحت دے، جس کو چاہے بیماری دے، جس کو چاہے اپنی عبادت کی توفیق دے اور جس کو چاہے نہ دے۔ یعنی کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ اگر ہم اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں تو یہ اللہ پاک کا ہم پہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی ہے، اس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کا ہم پہ کرم ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے،
ہم کوئی ایکسٹرا آرڈنری انسان نہیں ہے، نہ اس میں ہمارا کوئی کمال ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم اس پہ جو ہے وہ اللہ معاف کرے ہم پہ کوئی غرور آ جائے یا ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہم صرف عبادت کرتے ہیں اور کوئی شخص عبادت نہیں کرتا، تو اللہ پاک کو غرور جو ہے وہ ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ انسان غرور کرے۔ تو اگر ہم یہ عبادت کرتے ہیں تو ہمیں عاجزی ہونی چاہیے کہ اللہ پاک کی دین ہے ہم پہ، اللہ پاک کا کرم ہے ہم پہ کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا یہ حاصل ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ پاک کے اختیار میں ہے، اس جیسی صفات کسی اور کی نہیں ہے، نہ اس جیسی ذات کسی اور کی ہے، نہ اس جیسی صفات کسی اور کی، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے دونوں چیزوں کی کہ ذات میں بھی اللہ پاک یکتا ہے اور اپنی صفات میں بھی اللہ پاک یکتا ہے، ان جیسا کوئی اور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے ہم اپنی ویڈیو کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، آج کے لیے اتنا ہی۔ جی تو friends، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سب سے ضروری بات ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو جو ہے آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔